کہانی کا آغاز دسمبر کی ایک انتہائی سرد، یخ بستہ اور ٹھٹھرتی ہوئی صبح سے ہوتا ہے، جہاں 20 سالہ انایا حویلی کے پچھلے اندھیرے اور نامآلود حصے میں کھڑی شدید ٹھنڈی ہواؤں کے تھپیڑے کھاتے ہوئے کپڑوں کے ایک بہت بڑے ڈھیر کو دھونے میں مصروف تھی۔ اس کی مٹیالی رنگت کی پرانی، جگہ جگہ سے رفو کی ہوئی قمیض اور ایک پھٹی پرانی اونی شال اس کی قسم پرسی اور غریبی کا واضح ثبوت تھی، لیکن اس زبوں حالی کے باوجود اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت، مخرومی انگلیاں اور ہیروں جیسی چمکتی ہوئی بڑی بڑی غلافی آنکھیں کسی شاہی خاندان کی شہزادی کا گمان پیدا کرتی تھیں۔ انایا بچپن ہی سے اس عظیم الشان حویلی میں اپنی سنگ دل اور حاسد مامی ساجدہ بیگم کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہی تھی، جو اسے گھر کی ایک عام ملازمت سے بھی بدتر اور ذلیل سمجھ کر رکھتی تھی۔ آج کا دن حویلی کے لیے بہت خاص اور گہما گہمی سے بھرپور تھا، کیونکہ مامی کا اکلوتا لاڈلا بیٹا برسوں بعد شہر سے اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹ رہا تھا، اور اسی خوشی میں مامی نے پورے علاقے کے امراء اور شاہ چودھریوں کو مدعو کر رکھا تھا۔ مگر انایا کے لیے ان کا حکم انتہائی سخت اور بے رحم تھا کہ وہ مہمانوں کے سامنے بھول کر بھی حویلی کے مرکزی حصے میں قدم نہ رکھے، ورنہ اس کا انجام اس کی سوچ سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا۔ صبح سے چائے کے ایک کپ پر گزارا کرنے والی بھوک سے نڈال اور تھکن سے چور انایا نے جیسے ہی آخری باری جوڑا نچوڑ کر الگ کیا تو حویلی کے شاہی باورچی خانے سے اٹھنے والے لذیذ، اشتہا انگیز کھانوں اور مسالوں کی خوشبو نے اس کے پیٹ میں لگی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ اپنی مامی کے بے پناہ غصے، تلخ باتوں اور ماضی کے زخموں سے اچھی طرح واقف ہونے کے باوجود جب پیٹ کی بھوک حد سے بڑھ گئی اور برداشت کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگا تو وہ اپنے لرزتے ہوئے قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ ڈرتے ڈرتے چوری چھپے حویلی کے اس پر شکوہ مرکزی ہال کی طرف بڑھ گئی، جہاں روشنیوں کے جھماکے، ریشمی لباسوں کی سرسراہٹ اور مہنگے عطر کی خوشبوؤں کے سمندر میں وہ اپنی بھیگی ہوئی چادر کو دونوں ہاتھوں سے سختی سے سمیٹے بالکل الگ، خوفزدہ اور بے بسی کھڑی، سب کی توجہ کا مرکز بننے لگی۔ دوسری طرف اسی پر شکوہ ہال کے بالکل عین وسط میں پورے کاروباری اور جاگیردارانہ حلقے کا سب سے مہنگا، مغرور، لاپرواہ اور انتہائی باروب بزنس ٹائکون شمیر خان کھڑا تھا، جس کے چہرے کی ایک جنبش اور ایک سرد اشارے پر لوگ اپنی جانیں ہتھیلی پر لیے پھرتے تھے۔ شمیر کے چہرے پر موجود بلا کا مردانہ جلال، اس کا برانڈڈ بلیک 3 پیس سوٹ، بکھرے ہوئے گھنے بال اور اس کی گہری پرکشش بھوری آنکھیں اس وقت پورے حال میں موجود امیر زادیوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھیں۔ لیکن وہ خود ان سب کی بناوٹی مسکراہٹوں اور خوشامدانہ لہجوں سے شدید اکتاہٹ کا شکار ہو کر جیسے ہی ہال کے عقبی دروازے سے باہر نکلنے کے لیے مڑا تو اس کی عقابی نظریں اچانک ہال کے ایک تاریک کونے میں سہم کر کھڑی انایا پر جا ٹھہری۔ انایا کی پانی سے بھیگی ہوئی چادر، اس کے ٹھنڈے کانپتے ہوئے گلابی لب اور اس کی جادوئی مگر خوفزدہ آنکھوں نے شمیر کے پتھر اور بے رحم دل کے اندر ایک ایسا زلزلہ اور ہلچل پیدا کر دی جس کا اس نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پہلی نظر میں اس کے شاہانہ لباس اور انایا کی حالت کو دیکھ کر لگا کہ شاید وہ کوئی عام ملازمہ ہے، لیکن لڑکی کا معصوم، پاکیزہ اور سراپا اور چہرے کے تاثرات چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ وہ اس دنیا کی مظلوم ترین روح ہے۔ جیسے ہی انایا نے شمیر کی اس گہری اور تپتی ہوئی نظروں کا بوجھ محسوس کر کے خوف کے مارے الٹے قدموں پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو فرش پر گرے ہوئے پانی کی وجہ سے اس کا پاؤں بری طرح پھسلا اور وہ ایک جری لے کر سیدھی شمیر خاں کے مضبوط، چوڑے اور تپتے ہوئے بازوؤں میں جا گری، جس نے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ اس ایک لمحے میں جیسے وقت تھم گیا، پورے حال میں ایک دم موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ گلاس گرنے کی آوازیں آئیں
اور مامی ساجدہ بیگم کے چہرے کی رنگت خوف اور غصے سے بالکل زرد پڑ گئی، جبکہ شمیر نے جب اپنی باہوں میں جکڑی اس خوفزدہ روتی ہوئی معصوم لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا تو اس کے مغرور اور بے رحم دل نے اسی پل یہ اٹل فیصلہ کر لیا کہ اب یہ لڑکی نہ صرف اس کی حویلی بلکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی قیدی اور جنون بننے والی ہے۔ پہلی قسط کا اختتام اسی سسپنس اور تجسس پر ہوتا ہے کہ کیا شمیر خان اس غریب اور مجبور لڑکی کو مامی کے ظلم سے بچا کر اپنائے گا، یا پھر خود اس کا بے رحم دل عنایا کے لیے ایک نیا قید خانہ ثابت ہوگا۔ پیارے دوستو، آپ کی محبت کے لیے میں نے ایک ایپیسوڈ نہیں بلکہ ایک اور دوسری ایپیسوڈ بھی اپلوڈ کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وقت کی رفتار جیسے بالکل تھم سی گئی تھی اور عنایا شمیر خان کے مضبوط، چوڑے اور تپتے ہوئے بازوؤں میں جکڑی اپنی سانسیں روکے شدید خوفزدہ نظروں سے اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ شمیر کی گہری پرکشش بری آنکھیں عنایا کے معصوم اور آنسوؤں سے نم چہرے پر گڑ سی گئی تھیں، اور اس کے دل کی دھڑکن جو زندگی میں کبھی کسی عورت کے لیے نہیں دھڑکی تھی، آج اس غریب لڑکی کی قربت اور خوشبو سے بے ترتیب ہو رہی تھی۔ حال میں موجود ہر امیر زادی اور چودھری کی نظریں ان دونوں کے اس غیر متوقع ٹکراؤ پر ٹکی ہوئی تھیں، اور ماحول میں پھیلا ہوا یہ سحر انگیز سناٹا اس وقت ایک دم ٹوٹا جب مامی ساجدہ بیگم کا چہرہ غصے، حسد اور خاندانی جلال سے بالکل سرخ ہو گیا۔ وہ اپنی ہتک اور انا کی توہین برداشت نہ کرتے ہوئے شیرنی کی طرح آگے بڑھی اور انتہائی بے رحمی سے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ عنایا کو شمیر کی محفوظ باہوں سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، ساجدہ بیگم نے پورے حال کے سامنے عنایا کے گورے اور معصوم گال پر ایک سنسناتا ہوا زوردار تھپڑ جڑ دیا، جس کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی، اور تضحیک آمیز غصیلے لہجے میں چلائی کہ اس نیچ بدبخت ملازمہ کی یہ جرأت کہ یہ ہمارے اتنے بڑے مہمانوں کے سامنے آئے اور میرے بیٹے کی واپسی کی اس عظیم خوشی کو اپنے گندے وجود سے ناپاک کرے۔ عنایا اپنے جلتے ہوئے گال پر لرزتا ہوا ہاتھ رکھے سسکیاں بھرتی اور خون کے آنسو روتی ہوئی ہال سے باہر اندھیرے کی طرف بھاگی، جبکہ اس کی آنکھوں سے گرتی ہوئے وہ گرم آنسو شمیر کے بے رحم دل پر کسی پگھلے ہوئے لوہے کی طرح لگے۔ شمیر نے غصے کے مارے اپنی مٹھیاں اتنی سختی سے بھینچ لیں کہ اس کے ہاتھ کے پٹے تن گئے۔ اس کا مردانہ جلال بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف ایک سرد اور کاٹ دار نظر ڈالی، لیکن اس کی عقابی آنکھیں اب بھی اس عقبی دروازے پر جمی ہوئی تھیں جہاں سے وہ معصوم لڑکی اپنی عزت سمیٹے غائب ہوئی تھی، اور اس کے مغرور ذہن میں اب صرف ایک ہی جنونی سوال گونج رہا تھا کہ یہ لڑکی آخر ہے کون، جس نے ایک ہی پل میں اس کے جذبات کا رخ بدل کر رکھ دیا ہے۔ دوسرے منظر میں حویلی کے سب سے تاریک، سرد اور نم آلود اسٹور روم میں عنایا کو مامی نے بے دردی سے دھکا دے کر قید کر دیا تھا، جہاں وہ ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے اپنی بے بسی، یتیمی اور قسمت کے لکھے پر بلک بلک کر رو رہی تھی، جبکہ اس کے نازک گال پر مامی کی انگلیوں کے نیلے نشان اب بھی دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح جل رہے تھے، اور وہ خدا سے اپنی موت کی دعا مانگ رہی تھی۔ دوسری طرف حویلی کے شاہی چائے کے کمرے میں ایک الگ ہی طوفان اور سرد جنگ برپا تھی، جہاں شمیر خان ساجدہ بیگم کے بالکل سامنے چٹان کی طرح کھڑا انتہائی دھیمے مگر رعب دار اور خطرناک لہجے میں اس لڑکی کی حقیقت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ساجدہ بیگم نے معاملے کی سنگینی کو چھپانے اور شمیر کو اس سے دور رکھنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا، اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی کہ وہ ایک چور، احسان فراموش اور بدتمیز ملازمہ ہے جسے ہم نے بچپن میں رحم کھا کر اس حویلی میں پناہ دی تھی۔ تم اس جیسی حقیر لڑکی پر اپنا قیمتی وقت ضائع مت کرو شمیر۔ لیکن شمیر خان،
جو کاروباری دنیا میں انسانوں کے چہرے اور سچ پڑھنے کا ماہر تھا، اپنی مامی کی آنکھوں میں موجود مکرو فریب اور عنایا کی معصوم آنکھوں کی سچائی کو پہلی ہی نظر میں پہچان چکا تھا۔ اس کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ لڑکی کوئی چور ہو سکتی ہے۔ اس نے ایک گہرا اور سرد سانس لیا، اپنے مہنگے کوٹ کے بٹن درست کیے اور حویلی کے در و دیوار کو کپکپا دینے والے حتمی انداز میں کہا کہ اگر وہ اس گھر کی ملازمہ ہے تو کل صبح سے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ صرف اور صرف شمیر خان کے ذاتی کمرے کا کام سنبھالے گی، اور میری مرضی کے بغیر اس حویلی کا کوئی بھی فرد اس پر ہاتھ اٹھانا تو دور، اونچی آواز میں بھی بات بھی نہیں کرے گا۔ یہ فیصلہ سنتے ہی ساجدہ بیگم کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ اگر شمیر اس لڑکی کے قریب گیا تو ماضی کے وہ گہرے اور خوفناک خاندانی راز فاش ہو جائیں گے جنہیں انہوں نے برسوں سے دفن کر رکھا تھا۔ قسط کا اختتام اسی زبردست سسپنس اور تجسس پر ہوتا ہے کہ جب اسٹور روم کی قید میں سسکتی ہوئی عنایا کو پتہ چلے گا کہ وہ اب اس مغرور اور بے رحم زمیندار کی ذاتی قیدی اور اس کے دل کی اسیر بننے جا رہی ہے، تو اس کا رد عمل کیا ہوگا، اور شمیر اس کے زخموں پر مرہم رکھے گا یا اس کی زندگی کو مزید کٹھن بنا دے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں ایک اچھا سا کمنٹ ڈالیں، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو کمنٹ میں نیکسٹ ایپیسوڈ کا کمنٹ ضرور کریں تاکہ میں اگلی ایپیسوڈ جلدی تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ہم روز ایک نئی ایپیسوڈ اپلوڈ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور آپ کی فرمائش پر ایک دن میں 2 یا 3 ایپیسوڈ بھی اپلوڈ ہو جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔